بہت خوبصورت ایک بات اور یا اسی پہ مکمل کرتے حضرت امام اعظم کے شاگردوں کی بڑی تعداد. ایک جوان ہے, میں اپنے لب و لہجے میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں, مجھے ایسی طرح کی بات کرنے کی عادت ہے کہ ایک جوان, ابتدائی جوانی, شروعات کی جوانی, ایک لڑکی کو دیکھا, اس پہ دل آ گیا. اس لڑکی کو دیکھا تو دیکھ کر کے کہا, لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے. اس نے کہا تو ارادہ تیرا کیا ہے؟ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, ابھی میں چلتی ہوں, رات کو ملیں گے. رات کو کہاں ملیں گے؟ تو وہ فلاں مقام پر میرا گھر ہے, وہیں آ جانا. اس نے دامن بچائے نکل گئی. دیکھو پہلے کی لڑکیاں کتنی اچھی تھیں, بیٹیاں تھیں, وہ آگ کی پیٹیاں نہ تھیں. ہنسنے کی بات نہیں مسلمانوں. آج جب یہ کسی ٹی وی چینل پر کسی کو چلاتے ہوئے سنتے ہیں نا کہ وہ فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ چلی گئی, تو دل کتنا کٹتا ہے اندر سے کہ محمد الرسول اللہ نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کے ان بیٹیوں کو زندگی دی تھی, یہ کہہ کر کہ میں بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا. جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے, جب تک وہ بیٹی باپ کے گھر سے دلہن بن کے نہیں نکل جاتی, 70,000 فرشتے اس گھر میں رہتے, یہ کہتے ہوئے, اے نازک جان سے پیدا ہونے والی نازک جان, جب تک تو اس گھر میں رہے گی ہم اسی گھر کے اندر رہیں گے. وہ لڑکی نے دامن بچا لیا, یہ کہہ کر میں ابھی نہیں ملتی, رات کو ملیں گے, رات کو آنا. وہ نوجوان, اس کا نام عبداللہ تھا, دل لگ چکا تھا. رات کو گیا, جا کے کھڑا ہو گیا, ابھی آئے گی, ابھی آئے گی, لڑکی آتی نہیں. اچانک وہ کھڑا تھا انتظار میں, نوجوان, اذان ہونے لگی. کھڑا رہا, عشاء کی اذان ہو رہی ہے, تو جیسی مؤذن نے اذان پڑھتے پڑھتے کہا الصلاۃ خیر من النوم, تو فوراً اس کو جھٹکا لگا, یہ عشاء کی اذان نہیں ہے, یہ تو فجر کی اذان ہو رہی ہے. عبداللہ, ایک لڑکی کی خاطر تو پوری رات کھڑے کھڑے گزار دیا تو نے. اگر یہ رات تو نے یار کے لیے, اللہ کے لیے کھڑے ہو کے گزار, وہ تجھے کیا مقام عطا کرتا. بس دل کو چوٹ لگی. دیکھو کبھی کبھی یہ چوٹیں لگتی ہے, کوئی چوٹ دینے والا آتا ہے, اللہ کرے یہ مجمع میں کسی کو چوٹ لگ جائے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. میں مایوس نہیں ہوں اپنی قوم سے, نہیں ہے اقبال مایوس اپنی کشت ویراں سے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, میں اپنی قوم سے کبھی مایوس نہیں ہوں. اللہ کرے چوٹ لگ جائے. انہی میں صلاح الدین ایوبی چھپا ہوا ہے, انہی میں محمد بن قاسم چھپا ہوا ہے, انہی میں طارق بن زیاد چھپا ہوا ہے. بس یہ چیخنا چلانا آؤ فگا کرنا اس لیے ہے جیسے کوئی سوئے ہوئے قافلے کو گھنٹی بجا بجا کر جگاتا ہے, سونے والوں اٹھو, یہ تمہاری منزل جنگل نہیں ہے, تمہاری منزل تو بہت اعلیٰ ہے. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں, دنیا اپنی منزل نہیں ہے, میری منزل ہے ان کا آستانہ, مسلسل ایک سفر ہے اور میں ہوں. آؤ اپنے آقا کی طرف چلیں, یہ گناہوں میں جو ہے وہ رک مت جاؤ, نکلو ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. کیا لڑکی کی محبت, فلم کی محبت, گانے کی محبت میں ڈوب گئے؟ ارے اس سے محبت کر جس سے خدا بھی محبت کرے, اس سے محبت کر جس سے انبیاء محبت کرتے, اس سے محبت کر جس سے فرشتے محبت کرتے. ارے نادان, جبریل سدرہ پہ رہ کے بے چین رہتے ہیں, اللہ کوئی کام دے دے, کام کے بہانے مدینے جاؤ اور آمنہ کے لال کا دیدار کر لو. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ. آؤ اس سے دل لگاؤ جس سے دل لگانے والا اگر اپنا عشق ظاہر کرے تو بلال بن جاتا ہے, اور چھپا لے تو ویسے قرنی بن جاتا ہے. آئیے اس سے دل لگاؤ جس سے دل لگانے پر جنید کو سید الطائفہ بنا دیا جاتا ہے اور عبد القادر کو غوث اعظم بنا دیا جاتا ہے. آؤ اس سے دل لگاؤ جس سے اللہ اکبر علی کو داتا علی حجویری بنا دیا جاتا ہے اور معین الدین کو غریب نواز بنا دیا جاتا ہے. آؤ اس سے دل لگاؤ جس سے دل لگانے کی بنیاد پر بلال جیسا غلام کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑا ہوا نظر آتا. آئے کہاں گم ہے, کہاں گم ہو, آؤ آؤ آؤ, اپنے دل سے دنیا نکال کر ان سے پیار کر لو. ان سے پیار کرو گے تو قبر میں فرشتے بھی تمہارا احترام کریں گے. نقیرین کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. قبر میں سکون کی نیند سو گے, جنت کی کیاری بن جائے گی قبر. اللہ اکبر, خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. عبداللہ کے دل پہ چوٹ لگی, ایک لڑکی کے لیے پوری رات کھڑا رہا عبداللہ,
نہیں اب نہیں اب نہیں. جب دل پہ چوٹ لگی تو فوراً ہٹے, مسجد میں گئے, توبہ کی, معاف کر دے. تو اس سے دور چلا گیا تھا, بہت دور چلا گیا تھا, لوٹ آیا تیری طرف. جب بھاگا ہوا غلام مالک کے دروازے پر آتا ہے, مالک پٹائی کرتا ہے, لیکن تیرا بھاگا ہوا غلام جب تیرے دروازے پر آتا ہے تو عزت عطا کرتا ہے. ہر کچہری اور عدالت کا دستور ہے, اگر گناہ کا اقبال جرم کر لو, گناہ کا اقرار کر لو تو سزا ملتی ہے, پھانسی کا فندہ ہوتا ہے, ہاتھ کی ہتکڑیاں. لیکن تیری عدالت یہ ہے, گناہ کا اقرار کر لیا جائے تو معاف فرما دیتا ہے. ہر جگہ گناہ قبول کرو تو ذلیل ہو جائیں, اور اس کی بارگاہ سے گناہ قبول کر لو شرمندہ ہو کر تو اتنی عزت ملتی ہے کہ سمیٹنے سے بھی سمیٹی نہیں جاتی. اللہ اکبر. معاف کر دے, معاف کر دے. خوب روئے, گڑ گڑائے. اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں, حضرت کعب آباری کہتے ہیں اللہ کے لیے رونا پہاڑوں برابر سونا خیرات کرنے سے بھی بہتر ہے. اور اللہ کے لیے جو روئے اور اس کا ایک بال بھیگ جائے نا, صرف ایک بال پلک کا, اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. جہنم کو کوئی نہیں بجھا سکتا, لیکن مومن کے آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں وہ جہنم کو بجھانے کی طاقت رکھتے ہیں. اتنے مضبوط ہے, موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے. قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. اللہ اکبر. خوب روئے روئے روئے. پھر اس کے بعد فجر ہو گئی, اشراق پڑھ لی, چاشت پڑھ لی, سورج بلند ہوا, بوجھ تھا دل پہ, آنسوؤں نے دھل دیا. چلو اب نئی زندگی کا آغاز کریں. عبداللہ نے سوچا چلو نئی زندگی کا آغاز کریں. میں حضرت عبداللہ کے صدقے بولوں, چلو ہم سب نئی زندگی کا آغاز کریں. تیار ہیں؟ کتنے لوگ؟ انشاءاللہ. جن کی فجر ابھی تک نہیں, جن کی عشاء ابھی تک نہیں ہوئی ہے, گھر جا کے پہلا کام کیا کریں گے؟ عشاء پڑھیں گے. وعدہ کرو, ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو, ذرا دیکھیں اللہ کو, فرشتوں کو گواہ بناؤ. اللہ. اور پھر فجر پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ گناہوں کو چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے؟ عبداللہ نے سوچا چلو نئی زندگی کا آغاز. ہم بھی آج سے, ساور کنڈا اور ارد گرد سے آنے والوں, ہم سب آج سے نئی زندگی کا آغاز. جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. چہرے پہ وسترا نہیں لگے گا, گانے نہیں سنیں گے, فلم نہیں دیکھیں گے, انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہیں کریں گے, نماز کی پابندی. ارادہ کرنا اپنا کام ہے, لاج رکھنا اس کا کام, اس کے کرم پر ہے. عبداللہ نے کہا چلو نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں. دھوپ نکل چکی تھی, مسجد سے باہر قدم نکالا تو کیا دیکھا؟ سر پہ بادل سایہ کر. اتفاق سے ایک بڑے میاں اور ساتھ ہو گئے. تو بڑے میاں نے کہا اے جوان, کون ہے تو؟ کہا میرا نام عبداللہ ہے. کہا تو کتنا با کرامت ہے کہ دیکھ تیرے سر پہ بادل سایہ کرے گا. نہیں نہیں بابا, میں وہ کہاں سے با کرامت, میری رات کہاں گزری میں جانتا ہوں, کوئی میں با کرامت نہیں ہوں, میں عام سا جوان ہوں. بابا یہ آپ کی کرامت ہے کہ بادل سر پہ سایہ کر رہا ہے. اچھا, بابا تو خوش ہو گئے, واقعی میری کرامت ہے. جب دونوں کے راستے جدا ہوئے تو بابا کے سر پہ بادل نہیں تھا, عبداللہ کے سر پہ بادل تھا, جو صرف 15-16 سال کا جوان تھا. عبداللہ کی آنکھ میں پھر آنسو آئے. تیری عظمتوں کے قربان, کہاں تھا پردے ڈالتا رہا, توبہ کیا کر لی, کرامتیں ظاہر کر رہا ہے. اب تو تیرا ہی ہو کے رہوں گا, اب تجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا. عمر چھوٹی تھی, کہا میں عالم بنوں گا, نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہوں, عالم بنوں گا, فقیہ بنوں گا, نیک بنوں گا. استاد ڈھونڈنے نکلے تو امام اعظم ابو حنیفہ جیسا استاد مل گیا. استاد ڈھونڈنے نکلے, امام اعظم ابو حنیفہ جیسا استاد مل گیا. اتنا پڑھایا, اتنا پڑھایا, اتنا پڑھایا, حدیث اتنی پڑھائی کہ لوگوں نے ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہا. فقہ اتنا پڑھایا, امام الفقہا کہا. تصوف اتنا پڑھایا, شیخ المشائخ کہے گئے. اور پھر اسی عبداللہ کو دنیا نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانا. امام اعظم کہتے تھے اگر قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا نعمان میرے لیے کیا لایا ہے, تو میں عبداللہ ابن مبارک کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. تیرے لیے دیکھو پہلے کی زندگی, توبہ کے بعد کیا شان.